بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لیا سے۔ آج کا یہ لیکچر پی پی ایس سی کی تیاری کے حوالے سے فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فقہ میں جو اہم سوالات جس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پی پی ایس سی کے ٹیسٹ میں آنے کے لیے، ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال ہے، قیاس کے ارکان کی تعداد بتائیں۔ قیاس کے ارکان کی تعداد 4 ہے۔ جب بھی کوئی غیر منصوص مسئلہ، یعنی جو حدیث اور قرآن پاک میں نہیں ہے، وہ ہم اس کی حل کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا سیمپل دیکھتے ہیں، اس جیسی کوئی نظیر مثال دیکھتے ہیں، اسی طرح کی کہیں قرآن و حدیث میں مثال ملتی ہے تو اس پر پھر ہم قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح اس کی نظیر، اس جیسا مسئلہ قرآن میں یہ بیان ہے یا حدیث میں یہ بیان ہے یا اجماع میں یہ بیان ہے، تو ادھر بھی علت یہ تھی، تو اب نیا جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اس میں بھی علت وہی ہے، لہذا دونوں میں حکم بھی پھر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو جو حکم قرآن حدیث یا اجماع میں موجود تھا، وہی حکم ہم نے نیا اس میں قیاس میں جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے قیاس کے ذریعے، اس میں بھی وہی حکم لگا دیا۔ اس کو قیاس بولتے ہیں۔ اس کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مقیس، جس مسئلہ کو قیاس کیا جا رہا ہے، یعنی جدید مسئلے، جس طرح کہ افیون لے لے، افیون حرام ہے یا نہیں ہے، یا اور بھی نشہ کی چیزیں جو جدید متعارف ہو چکی ہیں، تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں گے اس کی وجہ سے نشہ آتا ہے، تو شراب جو حرام کرا دی گئی اس کی وجہ سے بھی نشہ آتا تھا، تو اب جس طرح وہ حرام ہے تو اس طرح یہ بھی حرام ہوگی۔ تو مقیس، جس کو قیاس کیا جائے، یہ ہوگی جدید نشہ آور چیز، اور جس پر قیاس کیا جائے اس کو کہتے ہیں مقیس علیہ۔ جس پر قیاس کیا جائے اس کو کہتے ہیں مقیس علیہ، جس طرح کے شراب، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے علت مشترکہ، یعنی تیسری چیز ہے علت مشترکہ، دونوں میں علت مشترک ہو۔ جس طرح شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، نشہ آور چیز ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر جب کوئی نئی جدید نشہ آور چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار دینے کی وجہ بھی نشہ دینا ہے، لہذا دونوں میں علت مشترک ہے، تو لہذا حکم بھی دونوں میں مشترک ہم کر دیں گے۔ قرآن میں حکم موجود تھا اور یہاں پر جدید چیز کے اندر ہمیں موجود نہیں تھا، مطلوب ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو حکم ہے کہ شراب حرام ہے، تو لہذا ہم کہیں گے جدید نشہ آور چیز بھی حرام ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں قیاس کے اندر، مقیس علیہ، علت مشترکہ اور حکم۔ اس کے بعد ہے اصل اور فرع میں مشترک وصف کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اصل مقیس علیہ کو کہتے ہیں جس پر قیاس کیا جائے، کیونکہ وہ تو پہلے قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہی اصل ہے۔ اور فرع کہتے ہیں جس کو قیاس کیا جا رہا ہے، یعنی مقیس۔ تو اصل اور فرع میں، مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک وصف کو، مشترک صفت کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی پیچھے بتایا علت مشترکہ، جو دونوں میں مشترک ہوتا ہے، وصف دونوں میں مشترک ہے، وجہ دونوں میں مشترک ہے۔ جس طرح کہ ادھر بھی شراب بھی اس کے حرام قرار دینے کی وجہ، اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے کہ وہ نشہ دیتی ہے، اسی طرح جدید جو بھی نشہ آور چیزیں ہوں گی تو اس کو بھی حرام قرار دینے کی وجہ ہم کہیں گے کہ یہ بھی نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ دینے والی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علت مشترکہ۔ اچھا، دلال کو کیا کہتے ہیں؟ دلال کو عربی میں سمسار کا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر۔ اصطلاح میں علماء کے نزدیک کس کی یہ تعریف ہے کہ کسی زمانے میں تمام مسلمان کسی فیصلے پر متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں، یعنی کسی زمانے کے علماء کسی مسئلہ پر سارے متفق ہو جائیں تو یہ اجماع ہے۔ اجماع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اجماع سکوتی اور اجماع نصی صراحت کے ساتھ۔ تو ایک اجماع جو ہے نا وہ صریح ہے، یعنی سارے علماء، ایک زمانے کے سارے علماء وہ اپنا موقف واضح کر کے بتائیں کہ ہم اس مسئلے میں اس طرح متفق ہیں، تو یہ تو اجماع صریح ہو گیا۔ اور دوسرا ہے اجماع سکوتی، یعنی جس میں سارے علماء نے اتفاق اپنی زبان سے بول کر نہیں کیا، بلکہ کچھ علماء نے اپنا موقف بتا دیا، باقی علماء خاموش رہے۔ تو ان کا خاموش رہنا
یہ بھی ایک دلیل ہوگی کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ آگے ہے، کون سے امام استحسان کو تسلیم نہیں کرتے؟ استحسان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تسلیم نہیں کرتے، یہ احناف کہ ہاں مسلم ہے، احناف اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ استحسان ہے کیا؟ استحسان کی تعریف یہ ہے کہ هو القیاس الخفی فی مقابلۃ القیاس الجلی، یعنی استحسان وہ قیاس خفی ہے جو قیاس جلی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہم قیاس جلی پیچھے سمجھ چکے ہیں کہ قیاس جلی یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر منصوص مسئلہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر ہم غور و فکر کریں کہ کہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں ہے، تو اسی مشترک وصف کی وجہ سے، مشترک علت کی وجہ سے ہم وہ حکم جو قرآن و حدیث میں موجود تھا جدید مسئلے میں لگا دیں، تو اس کو قیاس جلی کہتے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ قیاس خفی یعنی استحسان قرآن و حدیث کے اندر اور یا اجماع میں کوئی ایسی ہمیں علت مل جائے، کوئی ایسا یعنی وصف مل جائے جس کی وجہ سے ہم قیاس جلی کے خلاف جا سکیں، یعنی قیاس جلی عقل کچھ اور کہتی ہے لیکن استحساناً اس میں کچھ رعایت ہے، اس میں جو ہے نا حکم کچھ اور ہے، اور اس کی نظیر کہیں نہ کہیں اس کا لنک قرآن و حدیث سے مل رہا ہو ہمیں، تو یہ آسان لفظوں میں استحسان کی تعریف۔ اور اس کے بعد ہے جی کل کتنے مقامات پر قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم آیا ہے؟ یہ 32 مقامات پر۔ زکوٰۃ کے لیے سونے کا نصاب کتنے تولے ہے؟ 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ یہ سونے کا نصاب ہے کہ جب 7.5 تولے ہوگے تو سونے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں، چاندی کے لیے 52.5 تولے۔ ہاں، اگر اونٹ ہے تو ان کے لیے 5 اونٹ جب ہوں گے تو پھر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور اگر گائے ہے تو 30 گائے ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر بکریاں ہیں تو 40 بکریاں ہوں گی تو تب زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو بکریوں میں 40 بکریاں نصاب ہیں، 30 گائے نصاب ہیں، 5 اونٹ زکوٰۃ ہیں نصاب ہیں، 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے، اور سونے میں 7.5 تولہ سونا یہ نصاب ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے؟ سورہ مائدہ کے اندر۔ سورہ مائدہ میں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سورہ مائدہ کے چھٹے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے تیمم کس ہجری میں تیمم کا حکم آیا، تو یہ 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق اس وقت آیا۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف یعنی کن کن پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر کتنے بیان کیے گئے؟ 8۔ اور کہاں بیان کیے گئے؟ 10ویں پارے میں، سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر اس کی 60 ہے۔ اچھا، وضو کا متبادل کیا ہے؟ تیمم۔ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اس نیت سے کرنا کہ جب بازار میں قلت ہوگی تو اس کو مہنگے داموں فروخت کیا جائے گا، یہ احتکار کہلاتا ہے۔ احتکار حدیث پاک ہے، جس نے احتکار کیا، من احتکرا وہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے کہ اشیاء ضروریہ خوراک کی چیزیں اگر وہ مہنگی، یعنی اس لیے وہ بلیک میں کر دیتے ہیں کہ مہنگی ہو جائیں اور پھر اس کی وجہ سے عوام الناس کو تکلیف ہو، پھر وہ بیچیں، تو یہ کیا ہے؟ اپنا احتکار ہے۔ کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ احتکار میں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جب بازار سے کوئی چیز خرید کر آپ جمع کر لیں، ہاں اگر اپنی گندم وغیرہ ہوتی ہے اس کو آپ رکھ دیتے ہیں، اسٹاک کر دیتے ہیں، اور جب مہنگی ہو تب فروخت کرتے ہیں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بازار سے بھی آپ چیز لے کر رکھتے ہیں لیکن اس وقت بازار میں کوئی قلت نہیں ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اس چیز کی قلت ہے پھر آپ اسٹاک کرتے ہیں تاکہ مزید یہ جو ہے نا قحط پیدا ہو، بحران پیدا ہو، پھر ہم بیچیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ سمندر کا شکار۔ احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار حلال ہے احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا۔ یمین کا معنی ہوتا ہے قسم، جو ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یمین
यमीन की कौन सी किस्म पर कफ़ारा लाजिम है? तो यमीन की 3 किस्में हैं, यमीन गमूस, यमीन मुनाकिदा, यमीन लग़व। तो यमीन गमूस तो होती है झूठी कसम उठाना यानी माजी के बारे में ये कहना है कि मैंने कल ये काम किया था, कसम उठा देना, हालांकि वो किया ही नहीं है, तो उसके बारे में इस तरह की कसम उठाना ये यमीन गमूस है और ये कबीरा गुनाहों में आती है। इस पर कफ़ारा नहीं है क्योंकि ये तो माजी के बारे में सराहतन झूठ है, तो ये यमीन गमूस है, झूठी कसम। दूसरा यमीन लग़व, यानी बे इरादा कसम उठाना, कसम का कोई इरादा नहीं है, ऐसे लोग कसमें उठाते रहते हैं, तो ये यमीन लग़व है, इस पर भी कफ़ारा नहीं है। आगे यमीन मुनाकिदा, यमीन मुनाकिदा ये है कि इंसान मुस्तक़बिल के बारे में कोई कसम उठाए कि मैं ये काम करूँगा या ये मैं काम नहीं करूँगा, जबकि उसने नहीं करूँगा कहा था, वो कर लिया, या कहा था मैं करूँगा, वो नहीं किया, तो ये यमीन मुनाकिदा अगर उसने इसको तोड़ा तो इस पर कफ़ारा लाजिम होगा। तो कौन सी कसम पर जो ना, कसम की कौन सी किस्म पर कफ़ारा लाजिम है? यमीन मुनाकिदा। अल फ़िक़्हु अलल मज़ाहिब अल अर्बा, ये किसकी किताब है? अब्दुर्रहमान अल जज़ीरी। बीवी को मुहर्रमात से तशबीह देने को कुरान इस्लाम में क्या कहते हैं? ज़िहार कहते हैं। 28वें पारे की जो शुरू वाली आयत है, इसके अंदर ज़िहार का हुक्म आया है, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। इसी तरह इससे अगली आयत में इसका हुक्म बताया गया, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्ला अल्लाती वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, वो लोग जो ज़िहार करते हैं अपनी बीवियों से, सुम्मा यऊदूना, फिर वो लौटते हैं, लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा। अगर दोबारा वो, यानी ज़िहार है क्या? ज़िहार ये है कि अपनी मुहर्रमात, यानी मुहर्रमात जिनसे निकाह हराम है, माँ है, बहन है, बेटी है, इसी तरह अपना भतीजी है, भांजी है, तो इनके ऐसे उज़्व के साथ जिसका देखना इस पर हराम है, उज़्व के साथ अपनी बीवी को तशबीह देता है कि तू मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पीठ, मेरी माँ का पेट। तो अब जिन आज़ा को देखना हराम है इसके लिए, मुहर्रमात के आज़ा को देखना, तो उन उज़्व के साथ अगर बीवी को तशबीह देता है कि तू मेरे ऊपर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पीठ है, तो गोया कि ये कहना ये चाह रहा है कि तू मुझ पर हराम है। इसको ज़िहार कहते हैं। और ज़िहार का कफ़ारा है एक ग़ुलाम आज़ाद करना। अगर ग़ुलाम आज़ाद ना कर सके तो फिर 60 रोज़े रखना, बीवी को छूने से पहले, बीवी के पास हम बिस्तरी नहीं करनी उससे पहले। हाँ, अगर दरमियान में 50 रोज़े रख चुका है फिर कर ली तो दोबारा शुरू से शुरू। हाँ, अगर ये भी ना कर सके तो फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाना, ये ज़िहार का कफ़ारा है जी। तो कहते हैं बीवी को मुहर्रमा से तशबीह देने को कुरानी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ज़िहार जी। इस तरह ये सवाल भी आ सकता है कि ज़िहार सबसे पहले किसने किया था? यानी कुरान मजीद के अंदर जो आयत है ज़िहार वाली, वो किन के बारे में है? कौन सी औरत थी? तो वो औरत है खौला। हज़रत खौला थी कि वो हुजूर के बारगाह में आई, जब उनको खामन ने इस तरह किया, ज़िहार किया उनसे, तो उन्होंने आकर हल तलाश करती रहीं, हुजूर से बार बार अर्ज़ करती रहीं। तो कुरान ने उसको कहा था, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका, तहक़ीक़ अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे झगड़ रही थी, आपसे बार बार यानी आकर पूछ रही थी उसका हुक्म ज़िहार का, तो अल्लाह ने उसकी बात सुन ली। तो ये हज़रत खौला थी जी। और ये सूरतुल मुजादला, मुजादला का माना ये है कि झगड़ना, बहस करना, बार बार किसी को कुछ, एक ही बात बार बार किसी को कुछ कहना। अच्छा, ये हज़रत खौला, और इनके खामद का नाम क्या था? हज़रत औस बिन साबित अंसारी। औस बिन साबित अंसारी ने ये ज़िहार किया था अपने बीवी से, खौला से जी। आगे है, मिकदार महर के मुकर्रर ना होने की सूरत में औरत को कौन सा महर मिलेगा? अगर निकाह के वक्त हक़ के महर मुकर्रर नहीं किया तो अब औरत को कौन सा महर मिलेगा? औरत को महर मिसल मिलेगा। महर मिसल किसे कहते हैं? उस औरत के ददियाल में से जो औरतें
جن کا نکاح ہوا ان کا حق مہر کتنا رکھا گیا اتنا اس کو بھی ملے گا. اگر وہ بھی حال کی بات ہے، ابھی ریسنٹلی اس کی شادی ہوئی ہے اس کی بہن کی یا اس کی پھپھو کی ددیال میں سے، یعنی دادا خاندان میں سے، اگر اس کی کسی بھی رشتہ دار کی شادی ہوئی ہے عورت کی اور اس کو جتنا حق مہر دیا گیا اس کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا. اس کو مہر مثل کہتے ہیں. چلیں اس لیکچر میں اتنا ہی. اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بقیہ جو فقہ کے سوالات ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے.